اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اہم خبر اور ایک اہم اپیل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند اپنی دینی، ملی، معاشرتی اور سماجی خدمات کے 105 سال کامیابی سے پورا کر چکی ہے۔ جمعیت علماء ہند مہاراشٹر مولانا ارشد مدنی کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب کا اس موقع پر بیان آیا ہے۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے جس نے نہایت پرآشوب حالات میں جرأت و استقلال کے ساتھ 1 صدی سے زائد کا عرصہ پورا کر لیا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد 75 سال سے یہ تنظیم ملی مسائل اور مشکلات کو حل کرنے، حکومتوں کو ان سے آگاہ کرنے اور قانون کا سہارا لے کر شہری حقوق کی بازیابی میں پابندی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، تاریخی صداقت ہے کہ جمعیت علماء ہند نے ملت کو اپنے تشخص کے ساتھ ملک میں باوقار زندگی گزارنے کا حوصلہ دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی تنظیم یا جماعت کا وجود اور استحکام اس کی ذیلی یونٹوں کے استحکام اور پائیداری پر منحصر ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے دستور اساسی کے مطابق جمعیت کو نیچے سے اوپر تک سرگرم عمل رکھنے اور نئے افراد کو تنظیم سے جوڑنے کے لیے ٹرم وائز ممبر سازی کی جاتی ہے اور ہر سطح پر نظام تشکیل دیا جاتا ہے، جس کا سلسلہ ان دنوں جاری ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر جمعیت علماء ہند کی ابتدائی ممبر سازی کی طرف عامت المسلمین کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ جمعیت علماء ہند کے زیادہ سے زیادہ ممبر بنائے جائیں۔ اس موقع پر مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے ممبر سازی کی آخری تاریخ 16 مئی مقرر کی تھی، لیکن پھر اس میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب ابتدائی ممبر سازی کی آخری تاریخ 15 اگست 2024 کر دی گئی ہے۔ صوبائی جنرل سیکریٹری نے ریاست کی تمام ذیلی یونٹی کے ذمہ داروں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وقت مقررہ کے اندر جماعت کا ممبر بنائیں۔ آئیے ایک باقاعدہ اپیل ہے، خود حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اس تعلق سے کیا فرما رہے ہیں، آپ خود سن لیجئے انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت میں جمعیت علماء ہند سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند مسلمانان ہند کی سب سے قدیم تاریخی، مذہبی اور سماجی جماعت ہے۔ اس جماعت کے قیام پر 105 سال گزر چکے ہیں اور پوری 1 صدی پر اس کی خدمات محیط ہیں اور گوناگوں خدمات ہیں۔ ان کا شمار کرانا بھی اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ بس مختصراً یہ جان لیجئے کہ تمام ملی اور مذہبی مسائل جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں، جمعیت علماء ہند ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ حکومت کے سامنے اگر ان مسائل کو اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو جمعیت علماء ان مسائل کو حکومت کے سامنے بھی پیش کرتی ہے اور ان کے حل کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے جمعیت علماء ہند نے ملک کی آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا، اور جب ملک آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے ساتھ اس کی تقسیم کی بات چل رہی تھی تو جمعیت علماء نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی، لیکن بہرحال
ملک کو تقسیم ہونا تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد سے تقریباً 75 سالوں سے جمعیت علماء اس ملک میں یعنی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ملی، سماجی اور دینی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ اس وقت جمعیت علماء ہند مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہے۔ بے قصور نوجوان جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کے مقدمات کی پیروی کر رہی ہے۔ تعلیمی وظائف ان ہونہار طلبہ کے لیے فراہم کرتی ہے جو محض معاشی مجبوری کی وجہ سے تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے اس کے پاس سہولت نہ ہو تو جمعیت علماء میڈیکل میں بھی اس کی امداد کرتی ہے۔ اسی طرح ارضی اور سماوی آفات کے موقع پر بھی بلا تفریق مذہب و مسلک جمعیت علماء تمام ہندوستانیوں کی خدمت کرتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کے بڑے بڑے کام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ضرورت ملت کی سامنے آ جاتی ہے، جمعیت علماء اس سلسلے میں کام کرتی ہے۔ جمعیت علماء کا نظام یہ ہے کہ ہر 2 سال پر اس میں انتخاب ہوتا ہے اور اس کی مقامی یونٹوں سے لے کر کے صوبائی اور مرکزی سطح تک اس کے ذمہ داروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ پہلے مقامی یونٹوں کا ہوتا ہے، پھر ضلعی یونٹوں کا ہوتا ہے، پھر صوبائی یونٹوں کا ہوتا ہے، پھر مرکزی یونٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جمعیت علماء کی ممبر سازی کی مہم پورے ملک میں چل رہی ہے اور تقریباً ملک کے تمام صوبوں میں جمعیت علماء کا نظام قائم ہے۔ انہی صوبوں میں سے ایک اہم صوبہ جہاں جمعیت علماء کا نظام بہت مستحکم اور مضبوط ہے، ہمارا مہاراشٹر کا صوبہ ہے۔ یہاں جمعیت علماء کی ممبر سازی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر گزارش کرتا ہوں جمعیت علماء کے تمام یونٹوں کے ذمہ داروں سے کہ وہ ممبر سازی کی مہم کو چلائیں، عوام تک پہنچائیں، تاکہ ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں اس میں جمعیت علماء کا پیغام اور اس کا کام پہنچ سکے۔ اور ممبر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، مرد یا عورت جو بھی ہو، وہ جمعیت علماء کا ممبر بن سکتا ہے۔ ممبر سازی کے لیے رقم صرف 2 روپے ہے۔ جمعیت علماء کا مقصد پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد گھر گھر میں جمعیت علماء کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے میں تمام ملک کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور سے مہاراشٹر صوبے کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر ممبر سازی کے اس کام میں حصہ لیں۔ اور اس کی جو ممبر سازی کی تاریخ تھی، پہلے تو اس کی تاریخ 16 مئی تک کی مقرر کی گئی تھی، لیکن پھر درمیان میں کچھ یہ انتخابات آ گئے، اس کی وجہ سے 3 ماہ کی توسیع اس میں کر دی گئی ہے۔ اب ابتدائی ممبر سازی کی آخری تاریخ 15 اگست ہے، لہذا 15 اگست سے پہلے ممبر سازی کا کام مکمل کر لیں۔ اس کے بعد انتخابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو میری گزارش ہے جمعیت علماء کے تمام ارکان سے، تمام ممبران سے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور گھر گھر تک جمعیت علماء کے پیغام کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔